MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج 3 ملکوں میں ملکی پیمانے پر ملکی سطح پر کچھ جلسے اور اجتماعات ہو رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ ان کے ذکر سے خطبے کا آغاز ہو. سب سے پہلے تو سری لنکا کی جماعت کی طرف سے درخواست ہے کہ آج ان کا سالانہ جلسہ آگے 30 اپریل کو ان کا سالانہ جلسہ منعقد ہوگا. اسی طرح تمام سری لنکا کی لجنہ حمایت اللہ کا جلسہ بھی کا اجتماع بھی 29 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے. ان دونوں کے لیے عوام جماعت سے وہ دعا کی درخواست کرتے ہیں کامیابی کے لیے. سری لنکا کی جماعت وہ اگرچہ چھوٹی ہے اور باہمت ہے مگر بار بار بعض دشمنوں کی طرف سے مشکلات پیش آتی ہیں. ابھی حال ہی میں وہاں ایک مرکز سے حملہ کیا گیا، تو جلایا گیا، وہاں بعض احمدیوں کو ضبط کوب کیا گیا. تو وہ اس لحاظ سے بھی دعا کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے اور جن نیک کاموں کو بڑے عزم کے ساتھ انہوں نے جاری کیا ہے استقلال کے ساتھ اس کو ان کو ثبات قدم بخشے. اب جماعت احمدیہ جرمنی کی طرف سے بھی درخواست ملی ہے کہ آج 28 اپریل کو ان کی مجلس شورا منعقد ہو رہی ہے. اب جو مجلس شورا کا نظام ہے یہ خدا کے فضل سے کافی پھیل گیا ہے اور مستحکم ہو گیا ہے. ابتدا میں ان جگہوں میں غلطیاں بھی ہوتی تھیں اور ایسی جگہ مثلا جرمنی ہے جہاں کثرت سے پاکستان سے مختلف علاقوں سے بھی احمدیہ کے آباد ہوئے ہیں. خیال یہ تھا کہ ان کو شورا کا تجربہ ہوگا اس لیے وہ وہاں غلطیاں نہیں کریں گے، مگر الحمدللہ کہ وقت پر یہ بات سامنے آ گئی کہ اکثر وہ لوگ شورا میں شامل ہوئے جن کو پاکستان میں بھی شورا میں کبھی جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوتا تھا. اس لیے محض یہ حسن ظن کہ پاکستان سے آئے ہیں وہ اپنے جرمن بھائیوں کی بھی تربیت کر سکیں گے یہ سچا ثابت نہ ہوا. سابقہ باتیں کر رہا ہوں. اور ان کے مقابل پر جو جرمن نو احمدی تھے انہوں نے بہت بہتر نمونے دکھائے. تو اس لیے کچھ مجھے بعض دفعہ ناراض بھی ہونا پڑا، بعضوں کو اردو سے فارغ کرنا پڑا، سمجھایا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ان کی مجلس شورا کا نظام بلوغت کو پہنچ گیا ہے. ان میں پختگی پیدا ہو گئی ہے، مشورے نیک اور تقویٰ کے مطابق دیتے ہیں. کوئی یہ احساس نہیں ہے کہ فلاں نے میرے دوست نے یہ بات کی ہے اس لیے اس کی تائید کی جائے. اور یہی وہ تقویٰ ہے جو دراصل جماعت کی زندگی کا ضامن ہے. جماعت کی روح اس تقویٰ میں ہے.
اگر شورا کے نظام کو ہم بڑی احتیاط کے ساتھ جاری کر دیں اور اس میں جتنے بھی تقویٰ سے ہٹے ہوئے رجحانات داخل ہونے کا امکان ہے ان رجحانات کے رستے بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت بہت تیزی سے ترقی کرے گی. اور جب میں کہتا ہوں یہ رجحانات ہیں تو یہ رجحانات ہر انسان کی ذات میں دبے ہوئے ہیں، اور جب تک انسان کی ذات تک متفی نہ ہو اس وقت تک وہ مجلس شورا کا میں جا کر ایسا انسان اس کے اندر تقویٰ کے معیار کو قائم نہیں رکھ سکتا. جہاں بھی اختلاف رائے ہو، جہاں اس بات کا امکان ہو کہ کوئی شخص کسی شخص سے کوئی ذمہ داری کی جائے گی، جہاں مختلف مالی امور کے خرچ کے مسائل بھی ہوں، وہاں انسان کے ساتھ جو بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی رخنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہر انسان کو اپنا نگران خود ہونا پڑے گا. مگر جہاں تک نظام جماعت کے نگران ہونے کا تعلق ہے، خدا کے فضل سے وہ تقاضے ہم بہت حد تک پورے کر چکے ہیں اور پورے کرتے رہیں گے. جو میں نے پہلی بات کہی تھی کہ اب بلوغت کو پہنچ گیا ہے نظام، یہ اس پہلو سے کہی تھی. آج ہی کیونکہ ایک اور ملک کی بھی مجلس شورا ہو رہی ہے، آئیوری کوسٹ کی، ان کی جماعت کا جلسہ ہے اور غالباً اس کے بعد انتخابات بھی اسی سال ہوں گے اور مجلس شورا کی کارروائی بھی ہوگی. اس لیے ان کو بھی پیش نظر رکھ کر کچھ نصیحتیں کرنی ہیں. جرمنی کی جماعت کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ نظام کے لحاظ سے یہ معاملہ بہت سلجھ چکا ہے اور اپنی بلوغت کو پہنچ گیا ہے، لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کس حد تک مجلس شورا میں شامل ممبران کو آزادی ہے، کس حد تک خدا تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ شریعت ان کے ہاتھ روکتی ہے کہ آگے نہیں بڑھنا، ان کی زبان پہ قدغن لگاتی ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھو. یہ جو امور ہیں ظاہری نظم و ضبط کے، اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب معاملہ پوری طرح نظم و ضبط کے دائرے میں آ چکا ہے اور سب لوگ سمجھ گئے ہیں. ہر ایک کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے، اور کوئی اب میرے نزدیک انشاءاللہ جرمنی جیسے ملک میں یہ جرات نہیں کر سکتا کہ نظام کی بھی حرمتی کرے اور کھڑے ہو کر بعض ایسی باتوں پہ اصرار کرے جن کا کہنے کا اس کو حق نہ ہو، یا امیر کے سامنے وہ گستاخانہ رویہ اختیار کرے یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. یہ باتیں تو انشاءاللہ وہاں نہیں ہوں گی، اور مجھے امید بھی ہے، دعا بھی ہے کہ آئندہ کبھی ایسی باتیں نہ ہوں. لیکن جو انسان کے اندر چھپا ہوا باغی ہے، انسان کے اندر چھپا ہوا خود غرض آدمی ہے، وہ تو ہر جگہ رہتا ہے، اور جب تک اس مقام پہ نہ پہنچ جائے جہاں اللہ اس کی حفاظت فرما دے، اس وقت تک اس سے ہمیشہ خطرات لاحق ہوتے ہیں. چنانچہ چند سال پہلے مجھے مجلس شورا جو مرکزیہ جو ربوہ میں منعقد ہو رہی تھی، یعنی پاکستان کی مجلس شورا جو ربوہ میں منعقد ہو رہی تھی، اس کی رپورٹیں کچھ ملیں. اس پر میں نے ان سے ریکارڈنگ منگوائیں اور مجھے بہت اس بات سے دھکا لگا کہ اتنی لمبی تربیت یافتہ لوگوں کی موجودگی میں پھر بعض لوگوں نے بعض ٹیڑھی سوچیں داخل کرنی شروع کر دی تھیں، بعض ٹیڑھے مطالبے شروع کر دیے تھے. تو نظم و ضبط کے لحاظ سے اطمینان اپنی ذات میں کافی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ مجلس شورا کی اجتماعی شخصیت اس میں شامل ہونے والوں کی شخصیت کا مجموعہ ہے. اگر اس میں شامل ہونے والوں کی سوچیں غیر متقیانہ ہوں اور ان کی نگرانی اچھی نہ ہو تو کسی وقت بھی وہ مجلس کا مزاج بگاڑ سکتے ہیں. اس پہلو سے جو ممبر بنتے ہیں ان پر بھی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس نظام پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے جس نظام سے کوئی منتخب ہو کر مجلس شورا تک پہنچتا ہے. ان خطرات کے پیش نظر آخری اختیار مرکز کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے، چاہے تو وہ
انتخاب کے مشورے قبول کرے چاہے تو نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پہلو سے جماعت کی تربیت بہت عمدہ ہو چکی ہے. اگر ان کو یہ علم ہو کہ مرکز سے کسی انعام کی نامنظوری آئی ہے تو قطعاً دل پہ میل نہیں لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. تو جو اجتماعی تقویٰ کا معیار ہے وہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے کافی بلند ہے. لیکن انفرادی طور پر جب انتخاب کے وقت ووٹ دیے جاتے ہیں تو بسا اوقات تعلقات، جنبداریاں، رشتہ داریاں، دوستیاں وہ ان ووٹوں پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. خاص طور پر وہاں یہ زیادہ خطرناک صورتحال پیدا کرتی ہیں جہاں جماعتوں میں بعض گروہ بندیاں ہوئی ہوں، بعض خاندانوں کی بعض دوسرے خاندانوں سے لڑائیاں ہوں، بعض خاندانوں کی بعض دوسرے خاندانوں سے چپکرش چل رہی ہو. ایسی صورت میں یا امیر یا صدر عمومی تو نہیں ہے، مقامی صدر، جس کو صدر جماعت کہتے ہیں، مقامی جماعت کا صدر کہتے ہیں، وہ اگر نااہل ہو تو اس کی نااہلی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں. کیونکہ قوم کو اپنے نیچے قوم کو متحد رکھنا یہ مختلف صلاحیتوں کا تقاضا کرتا ہے، اور بعض دفعہ بعض صدروں میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ سب کو ایک خاندان کی طرح ساتھ لے کر چلیں. اس لیے ان کی نااہلی کے نتیجے میں بھی بعض دفعہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض دوست اس صدر کے قریب ہیں اور بعض نسبتاً دور ہیں. اور یہ تاثرات ضروری نہیں کہ صحیح ہوں. بعض فتنہ پرداز ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان تاثرات کو ہوا دے بھی دیتے ہیں اور اس طرح پھر اختلاف پیدا کر دیتے ہیں. تو کمزوری جو صدر کے نظم و ضبط کی کمزوری یا اس کی ذہن کی روشنی کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے، اس کو بدنیتوں کے اندھیرے اور زیادہ گہرا کر دیتے ہیں اور لوگ صفائی سے پھر حالات کو دیکھ نہیں سکتے، اور اندھیرے کے نتیجے میں ہمیشہ غلط فیصلے ہوتے ہیں. پھر یہ تو مختصر اس کا پس منظر ہے. جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات جب انتخاب ہو رہے ہوتے ہیں وہاں اس قسم کی مخفی جنبہ داریاں اور تعلقات کے اثرات اپنا اثر دکھا دیتے ہیں. ایسی صورت میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ جو شخص منتخب ہو وہ پوری طرح تقویٰ کے تقاضوں کے پیش نظر منتخب نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے منتخب ہوا ہو. یہ سب احتمالات اپنی جگہ، مگر اگر ان باتوں کو خود فتنے کا موجب بنا دیا جائے تو اس سے بھی بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ یہاں ایسی باتیں چلتی ہیں اس لیے جو منتخب عہدیداران ہیں وہ تقویٰ سے گرے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان سے تعاون نہیں کریں گے، تو یہ پھر فتنہ نہیں بلکہ شیطانی ہے. جس شیطانی کو روکنے کے لیے یہ ہم فتنوں کے رستے روکتے ہیں، یہ وہی شیطانی ہے. یعنی بالآخر نظام جماعت سے انسان باغی ہو جائے. بس نیکی کے نام پر بدی پھیلانے والی بات ہے. یہ وضاحت بہت ضروری ہے کیونکہ جن ملکوں میں انتخابات ہونے ہیں یا مجلس شورا ہو رہی ہے وہاں اس پہلو سے ابھی بہت زیادہ نگرانی اور بار بار نصیحت کی ضرورت ہے. اول تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے ووٹ دیتے وقت قرآن کریم کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھیں کہ یہ امانت ہے اور امانت کو اس کے حقدار کو دیا کرو. اس کے سوا اور کوئی شرط نہیں ہے جو قرآن کریم میں اسلامی ڈیموکریسی کی تصویر کھینچتے ہوئے بیان فرمائی ہے. جب بھی تم ووٹ ڈالو تو اس کو ووٹ دو جو تقویٰ کے لحاظ سے حقدار ہو اور غیر حقدار کو ووٹ نہیں دینا. اس مضمون پر مختلف پہلوؤں سے قرآن کریم کی آیات روشنی ڈالتی ہیں اور یہ واضح کر دیتی ہیں
کہ مومن وہ ہے جو قریب ترین رشتہ داریوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا جب خدا کی خاطر اس سے بات کہنا. چنانچہ شہادت کے سنن میں فرماتا ہے کہ شہادت کے وقت تو مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کی رعایت کو درکنار خود اپنے خلاف گواہی دینے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی ذات پر اپنے قریب ترین لوگوں کے خلاف گواہی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ وہ تقویٰ کا معیار ہے جو اسلام قائم کرتا ہے، اور اس معیار کی روح سے جب بھی انتخابات ہوں وہاں اگر باپ کو بھی ایک بچہ اہل نہیں سمجھتا تو اس کا فرض ہے کہ باپ کے خلاف اپنا ووٹ ڈالے، اور کسی کا حق نہیں ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کو بعد میں اس بات کا طعنہ دے کہ فلاں وقت تم نے میرے حق میں ووٹ نہیں دیا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی ایک جگہ سے مجھے اطلاع میری کچھ دن ہوئے، اور اسی وجہ سے میری توجہ اس طرف پھری کہ ووٹ انتخاب کے بعد جو شخص ہار گیا اس کو پتہ چلا کہ اس کے قریبی رشتہ داروں نے اس کے خلاف ووٹ ڈالے. تو ان کے گھر گیا، وہاں بڑا اس نے شکوے شکایتیں کی کہ تم لوگ کیا چیز ہو، میرے عزیز رشتہ دار ہو کے تم لوگ ہی مجھے لے ڈوبے. حالانکہ یہ ان کو لے ڈوبنے والا تھا، وہ بچ گئے ہیں اللہ کے فضل سے. الٹا قصہ ہے. تو جہاں بھی انتخابات میں تعلقات رشتہ داریاں وغیرہ اثر انداز ہوں گی وہاں نظام جماعت کی زندگی پر حملہ ہوگا. اسی حد تک نظام جماعت بیمار ہوگا، اور بیمار اور صحت مند وجود میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. نچلی سطح پر آپ اپنی صحت درست کر لیں تو جماعت کی جو اجتماعی طاقت ہے اس میں غیر معمولی اضافہ ہوگا. اور یہ ایک تو فرضی باتیں نہیں ہیں، عین حقیقت کی باتیں ہیں، 100% درست ہیں. ہر قطرہ احمدیت کا جو یہ سمندر بنا رہا ہے وہ قطرہ صالح ہونا چاہیے. اگر وہ صالح ہو جائے تو سمندر صالح رہے گا. اگر اس میں آمیزش آ جائے گی تو اسی حد تک سمندر کا پانی غیر صحت مند ہوتا چلا جائے گا. بس انتخابات کے وقت جو عہدے داران کے ہوں یا مجلس شورا کے ہوں اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ کسی قسم کی کوئی رعایت، کوئی تعلقات کا واسطہ انتخابات پر اثر انداز نہ ہو. اور کیا ہو اس کے متعلق قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو سب سے زیادہ متقی کو آگے لانا ہے، اور اس میں یہ بحث نہیں آئے گی کہ چالاک کون ہے یا دنیا کے لحاظ سے کون اہلیت رکھتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ دنیا کی چالاکیوں سے عاری شخص جو متقی ہو اس کے کام میں ہمیشہ زیادہ برکت ہوتی ہے بنسبت ایک تقویٰ سے عاری چالاک شخص کے. تقویٰ سے عاری چالاک شخص کے ہاتھ میں تو کچھ بھی محفوظ نہیں، نہ نظام جماعت کی قدریں محفوظ ہیں، نہ جماعت کے اموال محفوظ ہیں، اور وہ فتنوں کا موجب بن جاتا ہے اور بن سکتا ہے. لیکن ایک سادہ انسان ہو، بظاہر متقی ہو، خدا کا خوف رکھتا ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی غیر محفوظ نہیں. ساری جماعت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی بعض کام کسی کے سپرد کیے گئے ہیں جو تخفہ رکھنے والے تھے، خواہ علم کے لحاظ سے ادنا حیثیت رکھتے تھے، ان کے کاموں میں برکت پڑی ہے، اور چالاک علماء کے ہاتھ کچھ بھی نہ ہے بلکہ وہ ہمیشہ نقصان کا موجب بھی بنے گا. ایک تو یہ خیال دل سے نکال دیں کہ چالاکیاں کام آ سکتی ہیں، اس لیے آپ کو چالاک آدمی کو چننا چاہیے. جتنا چالاک ہو، تقویٰ سے عاری ہو، اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے. اس کو نظام کے قریب تک نہ پھٹکنے دیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا غلط اندازہ ہے کہ تقویٰ اور بے وقوفی اکٹھے ہو سکتے ہیں. تقویٰ اور بے وقوفی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. وہ بے وقوف ہے جو تقویٰ سے عاری ہوتا ہے. اگر ہوشیار ہوتا اور عقل والا ہوتا تو ناممکن تھا کہ تقویٰ کے بغیر زندگی بسر کرتا. اول تو سفر کا آغاز ہی
عقل سے شروع ہوتا ہے. جو اولو الالباب لوگ ہیں وہی ہیں جو خدا کا مقام اور مرتبہ پہچانتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں. اور اگر وہ عقل والے نہ ہوتے تو تقوی کو اختیار کیوں کرتے؟ بس محض مجہول سی حیثیت رکھنا یہ تقوی کی نشانی نہیں ہے. تقوی کے نتیجے میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک فراست پیدا ہوتی ہے، باتوں میں ایک گہرائی پیدا ہو جاتی ہے. بس تقوی کی پہچان اس پہلو سے اگرچہ مشکل ہے، لیکن روزمرہ کے تجربے میں آنے والے لوگوں کو سمجھنے کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ایک ایسا شخص جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہو اور پتہ ہو کہ جب بولے گا سچ بولے گا، اس کو آپ تقوی سے خالی نہیں کہہ سکتے. ایک ایسا شخص جس کے پاس جب آپ امانت رکھوا دیں تو پتہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا. ایک ایسا شخص جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اسے اپنی بڑائی کی کوئی بھی خواہش نہیں اور اس میں انکسار پایا جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہے. ایک ایسا شخص جو نظام جماعت کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کرتا ہے اور کسی جنبہ داری میں، کسی تفرقہ بازی میں کوئی حصہ نہیں لیتا، کو کوئی دلچسپی نہیں. یہ تقوی کی ظاہری علامتیں ہیں، اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ ظاہری علامتوں ہی سے ایک انسان کا تقوی پہچان سکتا ہے. حقیقت تقوی کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں. اور عالم الغیب و شہادہ کا ایک یہ بھی مضمون ہے. آج میں نے اس آیت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اپنے خطبے کے لیے موضوع بنایا تھا، مگر اب چونکہ مضمون دوسرا شروع ہو چکا ہے اس لیے وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بات کروں گا. مگر یہاں یہ یاد رکھیں کہ اس مضمون کا تعلق کسی کے تقوی کی پہچان سے بھی ہے. عالم الغیب و شہادہ کا مطلب یہ ہے کہ تم بسا اوقات ایک شخص کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہو مگر وہ خدا کی نظر میں نیک نہیں ہوتا. تم بظاہر ایک شخص کو بد سمجھ رہے ہوتے ہو مگر وہ خدا کی نظر میں بد نہیں ہوتا. غیب کا علم بھی وہی رکھتا ہے، اور جو تمہیں دکھائی دیتا ہے اس میں تمہارے دیکھنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں. تو تم نہ غیب کا علم رکھتے ہو نہ ظاہر کا علم رکھتے ہو. اس آیت کی روشنی میں پھر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہمارے معیار کا کیا نتیجہ نکلے گا. جس معیار پر ہم قائم ہیں اس معیار کے پیش نظر جو فیصلے کریں گے ان کی صحت کی کیا ضمانت ہے؟ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک عمومیت کا تعلق ہے، عموماً مومنوں کے فیصلے اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتے ہیں اور متقیوں کے فیصلے خدا کے فیصلے کے مطابق ہوا کرتے ہیں. اس لیے ان کا انفرادی فتویٰ ہر شخص کے متعلق تو نہیں چل سکتا کہ جس کو کوئی نیک آدمی کہہ دے یہ ضرور متقی ہے وہ ضرور متقی نکلے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر عمومی طور پر تقویٰ ایک روشنی بخشتا ہے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے تقویٰ فراست سے ڈرو فَإِنَّهُ يَرَى بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب یہاں اللہ کے نور سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا تو دیکھنے کا نور کچھ رکھا ہی نہیں. جو خدا کی طرف سے اس کو بصیرت ملی ہے، جو خدا تعالیٰ کی محبت کے تقاضے ہیں ان سے وہ جانچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نور ہے ہی وہی جو اللہ کا نور ہے. اس میں اس نے دو چیزیں ملا نہیں دی. اپنی ذات کے نور کو الگ قائم نہیں رکھا بلکہ کلیتاً خدا کے نور کے تابع کر دیا ہے. اگر اس پہلو سے ایک شخص خدا کی طرف نظر سے دیکھنے کا عادی بن جائے تو کہا جائے گا کہ یہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے. لیکن بالعموم کیونکہ وہاں پھر اس آیت کی عمل پیرائی ہوگی کہ اللہ ہی ہے جو شہادہ کو بھی جانتا ہے اور غیب کو بھی جانتا ہے.
اس لیے ایسے شخص کا یہ دعویٰ کرنا تو غلط ہے کہ میں اللہ کے نور سے دیکھتا ہوں، اس لیے جس کے متعلق میں بات کروں اس کو مان جاؤں۔ جو یہ بات کرے گا وہ ایک بات کو ثابت کر دے گا کہ وہ اللہ کے نور سے نہیں دیکھتا، کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا تو بندے کے متعلق یہ دعویٰ نہ کرتا اور اپنی ذات کے متعلق یہ دعویٰ نہ کرتا، کیونکہ دعوے کا جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بھی پاک نہ کہا کرو، اپنی ذات کو بھی پاک نہ ٹھہرایا کرو، ہوگا عالم بمن اتقى، ایک ہی ہے وہ جو جانتا ہے کہ کون متقی۔ بس بہت ہی باریک مضمون ہے، الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں الجھا ہوا نہیں۔ اس کو میں کھول کر جب آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو یہی محسوس ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہاں یہی بات ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی یا تھی، اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو اول تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اگر خود متقی ہوں تو آپ کا فیصلہ غلط بھی ہوگا تو اللہ اس کو ٹھیک کرے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنی ذات میں تقوی سے فیصلہ کیا ہو۔ اس لیے آپ کو یہ ضمانت تو نہیں ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ درست ہوگا، ہرگز نہیں ہے۔ کئی آدمی متقی بھی ہوتے ہیں لیکن ذہنی فرق اپنی جگہ ہے، متقی بھی ہوتے ہیں بھولے بھی ہوتے ہیں، کئی آدمی متقی بھی ہوتے ہیں اور صاحب فراست بھی ہوتے ہیں، تو ان کا اپنا ذاتی معیار تقوی کے نور سے چمک اٹھتا ہے، مگر اتنا ہی چمکتا ہے جتنا ان کا معیار ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سارے دوسرے عالم پر فوقیت ملی، انبیاء پہ بھی فوقیت ملی، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ آپ کا ذاتی نور اپنی ذات میں ہی اتنا روشن تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آسمان سے شعلہ نور اس پر نہ بھی اترتا تب بھی وہ بھڑک اٹھنے کے لیے تیار تھا۔ تو ہر شخص کی اپنی فراست کا ایک مقام ہے، اللہ کا نور اس مقام کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر کسی آنکھ کی بینائی کم ہو تو اس کو بھی تو سورج کا نور ہی روشن کرتا ہے، اگر کسی کی آنکھ کی بینائی زیادہ ہو تو اس کو بھی تو سورج کا نور ہی روشن کرتا ہے، لیکن فرق ہے، ایک روشن بینائی والا انسان اس نور سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جو ایک کم بینائی والا انسان اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ صادر فرما دیا ہے کہ ہر متقی خدا کے نور سے دیکھتا ہے، اس لیے ان کی رائے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور ہر متقی کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میری رائے درست ہے، یہ ساری باتیں ناسمجھی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ گہرائی میں اتر کے معاملات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں سارا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی ابہام باقی نہیں رہتا۔ بس آپ نے فیصلہ تقوی سے کرنا ہے، یہ ہے بنیاد۔ اور اگر چونکہ آپ عالم الغیب اور عالم الشہادہ نہیں ہیں، اگر تقوی میں رہتے ہوئے غلطی ہوتی تو اس کی سزا خدا آپ کو نہیں دے گا۔ ایک شخص بیچارہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے ٹھوکر کھاتا ہے اور کہیں گر جاتا ہے تو نقصان تو پہنچاتا ہے، نقصان تو اس کو ہوتا ہے مگر سزا نہیں ملتی۔ ایک شخص اگر جان کے بل ارادہ کسی گڑھے کی طرف جاتا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے بیٹھتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی، نقصان تو پہنچے گا لیکن سزا بھی ملے گی۔ تو سزا اور طبی نقصان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بس ایسا شخص جو زیادہ بصیرت نہ رکھتا ہو، وہ متقی بھی ہو تو بعض دفعہ غلطی سے غلط فیصلے کر سکتا ہے، مگر خدا کی طرف سے اس پر پکڑ نہیں آئے گی۔ اور من حیث الجماعت جن کی تربیت اللہ نے اپنے ایک مرسل اور مہدی کے ذریعے کی ہو، بحیثیت جماعت ان کی اکثریت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تقوی پر قائم رہتی ہے، اور یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ تقوی پر قائم رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے انتخاب کو خدا کا انتخاب کہا جاتا ہے۔ اگر یہ توقع درست نہ ہو
تو وہ نتیجہ بھی غلط ہو جائے گا جو ہم نکالتے ہیں کہ چونکہ متقیوں کی جماعت اپنا خلیفہ چنتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انتخاب پر سواد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں ان کا نور اور خدا کا نور ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ وہی نور جو خدا کا نور ہے، اس نے جو فیصلہ کرنا تھا وہی فیصلہ متقی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خدا کو نور سے دیکھتے ہیں۔ تو جماعت کی حیثیت سے اس بات کی ضمانت ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم ہمیشہ نگران رہیں، کوشش کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، تو بہت لمبے عرصے تک، جو 1000 سال سے بھی بڑھ سکتا ہے، جماعت انشاءاللہ تقوی پر قائم رہتے ہوئے صحیح فیصلے کیا کرے گی، مگر نگرانی کی ضرورت ہے، اور مجلس شورا اس میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر مجلس شورا میں کے انتخاب کے وقت پوری محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ سوچ کر فکر کر کے انسان، یعنی ہر جماعت کا ہر فرد یہ کوشش کرے کہ اپنے میں سے وہ چنیں جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے قریب تر ہے، جس کے متعلق اس کا اندازہ ہے۔ اب اگر یہ نیکی سے اندازہ لگاتا ہے، سچائی سے اندازہ لگاتا ہے، تو بقیہ کی ضمانت اللہ بھی اس طرح بھی دیتا ہے کہ اس کے فیصلے کی غلطی کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اس کا ووٹ تو ہوگا، اس کو سزا نہیں ملے گی، مگر اکثر کے دل خدا اس طرح مائل فرما دیتا ہے کہ ایک آدمی کی سادگی کی غلطی جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایک قطعی بات ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ساری 100 سالہ جماعت کی تاریخ، بلکہ اس سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ متقیوں کے فیصلے میں اگر غلطی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ ان کے فیصلوں کی اصلاح فرما دی، اور من حیث جماعت کو ان پہ نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ بس مجلس شورا جہاں بھی منعقد ہو رہی ہے یا آئندہ ہو، اس کے انتخاب سے بات شروع ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے تقویٰ کی، اور اگر جماعت کے علم میں ایسے لوگ ہوں جن کا ماضی اس پہلو سے داغدار ہو، تو امیر جماعت کا فرض ہے کہ ووٹ کی انتخاب کی کارروائی کی رپورٹ بھیجتے وقت دیانتداری سے بتائے کہ میرے نزدیک فلاں شخص جو منتخب ہوا ہے اس میں یہ عادت ہے، اس طرح وہ پارٹی میں شامل ہوتا ہے، اس طرح اب تک اس نے بعض دفعہ ایسی حرکات کی ہیں جس سے جماعت کے وقار کو نقصان پہنچا ہے۔ اگر امیر یہ لکھے تو پھر اس کا نام منظور نہیں ہوگا، لیکن بعض دفعہ عمراء یا دوسرے عہدیداران سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے برا بننے کی، جہاں یہ کہا وہاں آپ تقویٰ سے گر گئے، اور تقویٰ سے گئے تو ان کو اس عہدے سے بھی گرنا چاہیے تھا جو متقیوں کے لیے ہے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، عہدہ اپنی جگہ اور یہ ہوشیاری ہماری اپنی جگہ، کہ ایسی بات نہ کریں کہ خام خواہ بیر مجھے مار، لوگوں کو اپنے دشمن بنائیں۔ بس تقویٰ کا اس سلسلے میں دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر غلط آدمی منتخب ہو رہا ہو تو دیانتداری کے ساتھ پتہ نظر اس کے کہ کوئی دوست بنتا ہے دشمن بنتا ہے، اس وقت صورتحال نظام جماعت کی معرفت اوپر پہنچائی جائے۔ اس کا ایک برعکس بھی ہے جو اکثر چلتا ہے، یہ بات تو نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، جو نہیں ہونی چاہیے وہ دکھائی دیتی ہے، کہ بعض لوگوں کی پسند کا آدمی نہیں آتا تو وہ عہدیدار نہ بھی ہوں، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی رپورٹیں کریں، مگر وہ ضرور اپنا بغض نکالتے ہیں، لمبی لمبی چٹھیاں لکھ دیتے ہیں، بعض دفعہ 14 صفحے کے خط آتے ہیں، یہ شخص جو انتخاب ہوا ہے ہم آپ کو متنبع کر رہے ہیں، بڑا خبیث آدمی ہے، اس قسم کا آدمی ہے، اس طرح یہ جھگڑالو، اس طرح اس نے شرارتیں کی۔ اور حال یہ ہے کہ بعض 15 سال پرانے واقعات بھی لکھتا ہے وہ، واقعتاً ایسے پرانے واقعات بھی ادھیڑ کر نکالے گئے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا تقویٰ اس وقت کیا کر رہا تھا جب پہلی دفعہ اس کی برائی سامنے آئی؟ تم کیوں سوئے ہوئے تھے؟ اگر تم نے اس وقت نظام جماعت کی معرفت اپنا حق ادا نہیں کیا تو آج تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی زبان کھولو۔
اس لیے کہ اب تمہارے ساتھ براہ راست اس کا مفاد ٹکرا ہے، تمہیں خطرہ ہے کہ ایسی جماعت میں اگر یہ اوپر آیا تو پھر میرے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں منفی اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے تمہیں پرانی باتیں یاد آ گئی ہیں۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پرانی باتیں اگر کسی شخص میں ایسی ہوں جن کا نظام جماعت کے سامنے آنا ضروری ہے تو جس وقت وہ ہو اس وقت آنی چاہیے۔ بعض دفعہ جرمنی کی بات ہے، 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ جب اختلاف ہوا ایک عہدیدار سے تو مجھے چٹھیاں آئیں کہ یہ عہدیدار یہ تو اس قسم کا آدمی ہے اور اس قسم کا آدمی ہے، اور ایسے سے خوفناک الزام تھے کہ اگر شریعت اسلامیہ نافذ ہوتی تو اس کو 80 کروڑ ضرور مل پڑتے۔ اور تقویٰ کا یہ حال کہ اب خیال آیا ہے کہ عہدیدار بن رہا ہے اور وہ پرانی ساری داستان کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے گزری ہے اور اس پر کان کے اوپر جوں تک نہیں رہیں گی۔ جب میں کہتا ہوں کہ اطلاع دو تو میں اس قسم کی ذلیل جاسوسیوں کے اوپر آپ کی جاسوسیوں کی تحریک آپ کو نہیں کر رہا، یہ باتیں تو آپ کرتے ہیں جن کو میں دبانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو تکلیف دہ باتیں کئی دفعہ سامنے آتی ہیں، میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کوئی طریق نہیں ہے، خدا کا خوف کرو اور اپنی بدنیتوں کو نظام جماعت کے نام پر استعمال نہ کرو۔ لیکن وہ متقی لوگ جن کا بعض لوگوں سے نہ دوستی کا تعلق نہ دشمنی کا تعلق، وہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں کہ بعض اہم اطلاعیں خاص آدمیوں سے تعلق رکھنے والی جب ان کے سامنے آئیں تو میرے سامنے پیش کریں۔ تو بسا اوقات امیر کو ایک آدمی کے عام حالات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، مگر جب وہ عہدیدار منتخب ہوتا ہے تو اس کے متعلق بصیغہ راز بعض اطلاعیں ملتی ہیں، اس وقت اس کا فرض ہے کہ ان اطلاعوں کو آگے پہنچائے تاکہ ابتدائی پہلو سے جس حد تک چھان بین ممکن ہے ہم وہ چھان بین کے بعد ان لوگوں کو اوپر آنے دیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مومنوں کی نظر میں دل کی سچائی کے ساتھ ان کی نظر میں وہ اچھے اور پاک لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جب مجلس شورا میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آگے ان پر ابتلا کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں جو وہ باتیں کرتے ہیں بسا اوقات نیک لوگ بھی جب بحث میں پڑ جائیں تو اختلاف میں اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے ان کی سوچیں ٹیڑھی ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس وقت یہ پیش نظر نہیں رہتا کہ جماعت کا مفاد اس میں ہے، اس وقت یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ میری بات مانی جائے اور میں جیت جاؤں، اور اس کے بعد اگر وہ جیت جائیں تو ان کی خوشی، ان کا اطمینان، ان کے چہرے کی مسکراہٹیں ان کے عدم تقویٰ پر گواہ بن جاتی ہیں۔ اور اس کے برعکس بعض ایسے لوگ ہیں جو جیتتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، دل سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے موقف کے خلاف مجھے اتنی محنت کرنی پڑی، لیکن چونکہ محض للہ تھی اس لیے اس کی کامیابی پر دل کا اطمینان وہ فخر کی مسکراہٹیں نہیں بن سکتا، ہمیشہ انکسار رہتا ہے اور ایک قسم کی شرمندگی رہتی ہے۔ اور مگر جب بھی ایسا موقع آئے گا وہ پھر ضرور وہ بات کریں گے، اور بسا اوقات ایسے لوگوں کو بعض دفعہ اس کا یہ نقصان بھی پہنچتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف باتیں کی تھیں تو اپنے تعلقات بھی کم کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ تعلقات کم کرتے ہیں تو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ ایک متقی سے جب تعلق کم کرتے ہیں تو خدا سے تعلق کم کرتے ہیں۔ اس متقی وجود کی ذاتی حیثیت کو نہ کچھ سمجھیں۔ جو شخص دل کے تقویٰ کے ساتھ اللہ کی خاطر سچی بات بیان کرتا ہے، جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ دوست جو دوسرا موقف پیش کر رہا ہے اس کے دل پر برا اثر پڑے گا، جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے تعلقات پر برا اثر پڑے، اگر اس کی سچائی کی سزا میں اس کے دوست اس سے بدظن ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں وہ خدا سے بدظن ہوتے ہیں، خدا سے پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اس کی خاطر سچائی پر قائم رہتے ہیں ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا اور ہمیشہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔
دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جب مناظرہ ہوا، سب سے پہلا مناظرہ محمد حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ، کتنا بڑا ایک مجمع تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اہل سنت کا نمائندہ بنا کر وہ اہل حدیث مولوی ثناء اللہ صاحب کے خلاف مناظرے کے لیے لے کے گیا، اور ان کو یقین تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایسی فراست ہے، ایسا علم ہے، اب تک اس وقت تک کافی شعرا ہو چکا تھا کہ مولوی ثناء اللہ نے مولوی محمد حسین بٹالوی کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے مقابلے پر۔ وہاں جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو سوال فرمایا کہ آپ بتائیں قرآن اور حدیث کا آپس میں کیا رشتہ ہے، تو جو جواب دیا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے وہ بالکل وہی تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کا عقیدہ تھا، جو ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور بات ختم ہو گئی۔ اس پر اتنا شور پڑا، وہ لوگ جو حمایتی بن کے آئے تھے وہ حیران رہ گئے کہ انہوں نے تو ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، یہ ہار گیا اور مولوی محمد حسین بٹالوی جیت گیا۔ مگر اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ وہ جو الہام ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، وہ اسی موقع سے تعلق رکھتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں بولنے والے، اپنی حمایت میں شرمندگی قبول کرنے والے کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا، اور جو شخص اس وجہ سے دشمنی کرے کہ اس نے خدا کی خاطر اس کو ناراض کرنے کی جرت کی ہے، وہ خدا کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ بس نظام جماعت میں مجلس شورا کے اندر جب باتیں ہوں تو ہرگز کسی اختلاف کا برا نہیں منانا، اور نہ آپ کی بات کا دوسرا برا منائے، نہ آپ اس کی بات کا برا منائیں۔ اور برا منانے کا جہاں تک تعلق ہے، بسا اوقات انسان پکڑ نہیں سکتا مگر طرز کلام سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ جب آپ باتیں کرتے ہیں تو باتوں میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ نام لیتے وقت ادب کے تقاضے چھوڑ دیتے ہیں اور جوش جو ہے وہ ابلنے لگتا ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اب آپ اس دماغی حالت میں نہیں ہیں کہ جہاں اطمینان سے فیصلے کر سکیں، اور مجلس شورا کا مقصد ہی ختم ہو گیا وہاں پہ۔ اس لیے جب آپ بات کریں اختلاف پہ حوصلہ کریں، حوصلے سے برداشت کریں، اور للہ اختلاف کی خاطر اختلاف کو عزت دیں، اختلاف کرنے کی حوصلہ شکنی نہ کریں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ اختلاف کے بعد جب فیصلہ ہو جائے تو پھر آپ سب کے دل اس فیصلے پر اکٹھے ہو جانے چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایک ادنا سی بات بھی آپ کے دل کی تو اس فیصلے کی حدود سے باہر نکل کر کوئی پروپیگنڈا کرتی ہے یا کسی لوگوں میں بدظنی پیدا کرتی ہے، یا اس فیصلے کی تائید میں جو آپ کا فیصلہ تھا اس اجتماعی فیصلے کے خلاف باتیں کرتے ہیں جس پر خلیفہ وقت کی طرف سے ساد ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس جماعت کا حصہ نہیں رہتے، آپ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر آپ کو جماعت سے خارج کیا جائے یا نہ کیا جائے، ایسی صورت میں آپ کا جماعت سے رستہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، فیصلے تقویٰ سے کریں، مشورے جرت سے خدا کی خاطر دیں، اپنی زبان پر ادب کے پہرے بٹھائیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس میں تلخی پائی جائے، جس کے نتیجے میں کسی کی دل آزاری ہو، اور نہ اپنی دل آزاری ہونے دیں۔ اگر کوئی آپ کے خلاف دل آزاری کی بات کرتا ہے تو برداشت کریں، خدا کی خاطر صبر کریں، کیونکہ اس میں پھر آپ کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی جزا ملے گی۔ اور پھر جو بھی فیصلہ ہو اس پر سر تسلیم خم کریں، اور جب مجلس شورا کا فیصلہ ہو تو اسے آخری فیصلہ نہ سمجھیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے جسے تمام مجالس شورا کے ممبران کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، بلکہ ساری جماعت کو، کہ یہ شورا دنیا کی پارلیمنٹ نہیں ہوتی۔ مجلس شورا سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ شاورہم فی الامر، کہ تو ان سے مشورہ مانگ، اس لیے اگر محمد رسول اللہ اس حکم کے تابع ہیں تو
کون ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو اور اس حکم کے تابع نہ ہو؟ اس لیے خلیفہ وقت پر لازم ہے کہ تمام اہم امور میں جن کو مشورے کا اہل سمجھے ان سے فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرے۔ یہ نظام پاکستان کے موقع پر میں نے سمجھایا تھا، پہلے سمجھا چکا ہوں۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مجلس شورا فیصلے کرتی ہے تو یہ ان کی حیثیت ہوتی ہے، خلیفہ وقت کو وہ فیصلہ بطور مشورہ بھیجا جاتا ہے۔ ایک فیصلہ ہے مقامی طور پر وہ فیصلہ ہو چکا، اس فیصلے کے خلاف کسی کو کچھ کہنے کا وہاں حق نہیں ہے اور سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ ایک امکان موجود ہے کہ مجلس شورا کا کوئی ممبر یہ سمجھتا ہو کہ اختلاف کی وجہ اتنی اہم ہے کہ جماعت کے گہرے مفادات سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ مجلس شورا کے صدر سے درخواست کر کے اپنا یہ حق محفوظ کروا سکتا ہے کہ میں خلیفۃ المسیح کی خدمت میں یہ اختلافی وجہ لکھوں گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے صدر مجلس کو، سوائے اس کے کہ صدر کا فیصلہ یہ ہو کہ یہ اس لائق نہیں ہے انسان کسی وجہ سے، وہ اس کو اجازت نہ دے تو پھر اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مگر پھر صدر کا فرض ہوگا کہ جس کو اجازت نہ دے اس کے متعلق خلیفہ وقت کو مطلع کرے۔ یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے اجازت نہیں دی تاکہ خلیفہ وقت کا جو بالا حق ہے وہ محفوظ رہے۔ اگر وہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے صدر کا فیصلہ غلط ہو تو خود کہہ کر اس سے وہ اختلافی نوٹ منگوا سکتا ہے۔ تو بہت ہی کامل نظام ہے یہ، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو اتفاقاً پیدا ہوا ہے، قرآنی تعلیم کے مطابق ایک رسم سے پاک نظام ہے جو خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ میں جاری ہے۔ تو جب وہ فیصلہ جو وہاں ہو چکا ہے اور اس پر کوئی اختلافی نوٹ نہیں لکھوایا گیا، خلیفہ وقت کی خدمت میں پہنچتا ہے تو فیصلے کے طور پر نہیں، مشورے کے طور پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے اللہ کے رسول پھر جب تو فیصلہ کرے، یعنی مشورہ آ گیا، اب فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ اب یہ جو انتہائی اہم بات ہے یہ صرف حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال تک نہیں پہنچتی، بلکہ آپ کے غلاموں میں اور آپ کی نمائندگی میں نظام جماعت کے منصب پر فائز لوگوں تک بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو گزشتہ خطبے میں جو شورا سے تعلق تھا میں کھول کر بیان کر چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء نے بھی بین ہی یہی مطلب نکالا، اور مشورے سننے کے بعد یا قبول کرتے تھے یا رد کرتے تھے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اکثریت کا مشورہ اس بات کے حق میں ہے اور اقلیت کا اس بات کے حق میں ہے، یہاں تک کہ ایک بھی اختلاف نہ ہو تب بھی آپ کے خلفاء نے مشورے رد کیے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے مشورے رد کیے ہیں جن پر صحابہ کا پورا اتفاق تھا۔ مثلا عمرہ کے لیے جب بیت اللہ کے طواف کے لیے حاضر ہونا تھا تو صلح حدیبیہ کے میدان میں یہ عظیم تاریخی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ تمام صحابہ کی متفقہ رائے کو حضرت محمد رسول اللہ نے رد فرما دیا، کیونکہ خدا نے مختلف سمت میں آپ کو عزم عطا کیا تھا، مخالف سمت کا عزم بخشا تھا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ یہ مطلب نہیں کہ جب تو مشورہ قبول کر لے تو پھر توکل کر۔ فرمایا مشورہ کے بعد فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ جو فیصلہ کرے اس پر اللہ کا توکل رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور یہی توکل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق نے اختیار کیا، جبکہ آن سلم کے وصال کے بعد ایک لشکر کو بھیجنے کا مسئلہ اٹھا جو بہت دور کے کسی محاذ پر بھیجا جانا تھا۔ تمام صحابہ بلا استثناء اس بات کے حق میں تھے کہ ماحول بگڑ چکا ہے، حالات ناسازگار ہیں، اہل مدینہ کے لیے خطرات ہیں، اس لیے کچھ دیر کے لیے اس لشکر کو روک دیا گیا۔ ایک حضرت ابو بکر تھے جو اس بات پر قائم تھے کہ محمد رسول اللہ کے آخری فیصلہ، میں کون ہوتا ہوں ابو قحافہ ابن ابو قحافہ جو اس کو رد کرتا۔
جو اسے ٹال سکے. آپ نے سنا یہ نہیں ہوگا. یہاں تک فرمایا کہ مدینے کی لاشوں، مدینے کی گلیوں میں صحابہ کی اور ان کی عورتوں کی اور ان کے بچوں کی اگر کتے لاشیں بھی گھسیٹتے پھریں، یہ خطرہ بھی ہے، تب بھی میں محمد رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں بدلوں گا. یہ لشکر جائے گا. توکل اللہ، پھر توکل کیا، اور توکل کا ایسا عظیم الشان نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال دکھائی نہیں ہے. سارا عرب تقریباً باہر کا وہ عملاً بغاوت میں باغی ہو چکا تھا، اور کس طرح اس بدامنی کی حالت کو خدا نے خلافت کے ذریعے پھر امن میں تبدیل فرما دیا. تو توکل علی اللہ کا مضمون جو ہے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ مراد صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ فیض آگے جاری نہیں ہو رہا. فیض محمد رسول اللہ ہی کا ہے، مگر جو بھی سچے طور پر اس منصب پر فائز ہو جو محمد رسول اللہ کی نمائندگی کر رہا ہو، اس کو بھی ضرور یہ فیض نصیب رہے گا، اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ہمیشہ نصیب رہا. تمام خلافت، پچھلی خلافتوں کے دور کے آپ معائنہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، بلا استثناء جب بھی خلیفہ نے مجموعی رائے یا اکثریت کی رائے کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اسی فیصلے میں برکت، اسی فیصلے کی اللہ نے حفاظت فرمائی جو فیصلہ اس نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اکثریت کے خلاف دیا. تو اس بات پر قائم رہیں. ایک افریقہ ملک ہے جہاں اس وقت جلسہ ہو رہا ہے، وہاں مجلس شورا بھی ہوگی، وہاں امیر کا انتخاب بھی ہوگا. تو وہ جو نئے آنے والے ہیں، اب ضرورت ہے کہ ان کی ٹھوس تربیت اس بات پر ایسی کی جائے کہ ساری دنیا کی جماعتوں کا ایک مزاج ہو، کالے گورے کا فرق ہی نہ رہے، افریقہ امریکہ کی کوئی تمیز باقی نہ رہے، مشرق اور مغرب ایک نور پر اکٹھے ہو جائیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اوپر، جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ شرق کا ہے نہ وہ غرب کا ہے، وہ سب کا سانجہ نور ہے. اس ضمن میں جہاں وہ انتخاب کے متعلق کچھ اور ہدایتیں بھی دینے والی ہیں. چندے کا نظام ابھی سب جگہ اس طرح مستحکم نہیں ہوا کہ 100% شرع کے مطابق دینے والے سب پیدا ہو جائیں، لیکن چونکہ میں بہت زور دے رہا ہوں کہ نئے آنے والوں سے خواہ ایک جوڑی بھی وصول کرو، ان کو نظام میں داخل ضرور کرو، اس لیے وہ شامل ہونے شروع ہو گئے ہیں. انتخاب کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ باشرح چندہ دینے والا ہو جس کا کوئی بقایا نہ ہو. اس صورت میں دو قسم کے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بعض لوگ شرح کے ساتھ چندہ نہیں بھی دیتے یا دیتے ہی نہیں اور آخر پر دے دیتے ہیں اکٹھا. جو آخر پر اکٹھا دیتے ہیں ان کا نام میرے نزدیک انتخاب کے لیے شمار نہیں ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ جماعت کی طرف سے یہ تحریک ہو کہ ہم آپ کو اسپیشل اجازت دیتے ہیں، اب جس نے دینا دے لے. بعض حالات میں وہ ضروری ہوتا ہے، مگر بالعموم جو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ادھر انتخاب ہونے والا ہے، ادھر سیکٹری مال کا دفتر کھل گیا اور وہ حساب پرانے کر کے آپ کا 5 سال کا اتنا بقایا، وہ کہتا نہیں اتنا تھا، وہ حساب پورے کر رہا ہوتا ہے. اور اگر 6 مہینے پہلے پر ٹھہر جائے بات تو وہاں تک کا ادا ہو گیا، اگلا پھر ضروری نہیں کہ ادا ہو. یہ تقویٰ کی منافی باتیں ہیں. ایسے پیسے میں جماعت کو کوڑی کی بھی دلچسپی نہیں. اس لیے اب تک جو ہو چکا آئندہ ہرگز آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی. جو تقویٰ کے ساتھ عام چندہ دینے والے ہیں کبھی رہ جاتا ہے، ان کا بقایا ادا ہونا اور بات ہے، مگر انتخاب کی ممبرشپ کے لیے ظاہر و باہر ایسی حرکتیں ہو رہی ہوں اسے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی جماعت ایسے موقع پر چندے لے کر ان کو ممبر بنائے گی اور میرے علم میں آئے گا تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے ایسی حرکت کی ہو. جہاں تک چندہ نہ دینے والوں کا یا شرع سے کم چندہ دینے والوں کا تعلق ہے، ان کے آگے پھر ان کے ساتھ 2 قسم کے سلوک ہوتے ہیں، بلکہ 3 قسم کے کہنا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے میری اس عام رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے لکھ کر مجھ سے اجازت حاصل کر لی ہو
کہ ہمیں پورا چندہ دینے کی توفیق نہیں ہے، ہم اتنا دے سکتے ہیں، ان کو ووٹ دینے کا حق ہوگا، وہ منتخب ہو سکتے ہیں ووٹ دینے والی مجلس میں، خود ووٹ دے سکتے ہیں، امیر کو ووٹ دے سکتے ہیں، مگر خود منتخب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ادنا معیار چندے کا ہے اس سے گرے ہوئے ہیں، ان کو میں نے رعایت دی ہے۔ رعایت کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ ووٹ دیں، لیکن عہدیدار منتخب نہیں ہو سکتے۔ دعا کریں کہ اللہ ان کے حالات درست کرے، جب حالات درست ہو جائیں گے تو پھر خدا نے چاہا تو ان کو اس خدمت کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ جو اس کے باوجود اجازت نہیں لیتے، ان کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں، ان کا تو ووٹ بھی نہیں بن سکتا۔ ہاں چندہ دیتے بھی ہوں، اگر انہوں نے اسے باقاعدہ اجازت کے تابع نہیں کیا تو وہ چندہ نہ دینے والوں میں شمار ہوں گے، مگر اگر وہ بے قاعدہ ہیں اور کم دینے والے ہیں۔ جو لوگ اجازت نہیں لیتے اور چندہ پورا دیتے ہیں اور تقویٰ کے ساتھ ان کا چندہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، ایک آدھ مہینے کی، چند مہینے کی کمزوریاں جن کو قانون اجازت دیتا ہے، ان کو برداشت کرتا ہے، ان کو چھوڑ کر ان کا معاملہ صاف ہے، ان میں سے آدمی منتخب ہو سکتے ہیں، اور دعا کر کے انہی میں سے منتخب کریں۔ بعض دفعہ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ جی ہم تو پہلے دیا کرتے تھے، پچھلے 2 سال سے یا 3 سال سے یہ مشکل آ گئی۔ ان کو میرا جواب یہ ہے کہ مشکل آئی ہے تو یہ بھی اس مشکل کا نتیجہ ہے کہ آپ اب اس خدمت سے معروف ہو گئے ہیں۔ بیماری ہو تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ جان بوجھ کے بیمار ہوئے تھے، مگر آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں میں مجبوراً بیمار ہوا تھا اس لیے مجھے سر درد نہیں ہونی چاہیے، میں مجبوراً بیمار ہوا تھا اس لیے میرا پیٹ نہیں خراب ہونا چاہیے، میری طاقت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ کی مجبوری اپنی جگہ، لیکن بیماری کے اثرات کی مجبوری اپنی جگہ، تو چندہ نہ دینے کے اثرات اپنی جگہ ہوں، وہ چلیں گے اسی طرح۔ اس لیے جماعت کی لگام آپ کے سپرد نہیں کی جا سکتی، جماعت کے نظام جماعت کی باغ ڈور آپ کے سپرد نہیں کی جا سکتی۔ بس یہ دیکھیں کہ ان شرائط کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے میں سے وہ آدمی منتخب کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے نزدیک خدا کا خوف رکھنے والا ہو، اور روزمرہ کی زندگی میں اس سے رابطہ رہتا ہے۔ اور آپ کو میں نے جیسے کہ نشان بتائے ہیں، ان نشانات کو دیکھ کر کسی کی تقویٰ کا فیصلہ جس حد تک دیانتداری سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تائید میں کھڑا ہوگا اور آپ کے فیصلے کی خامیوں سے کے ضرر سے جماعت کو محفوظ رکھے گا۔ بس آج کے خطبے کو اسی نصیحت پر میں ختم کرتا ہوں، اور دعا کے لیے بھی آپ کو تحریک کرتا ہوں کہ جماعت جرمنی کو خصوصیت سے اس لحاظ سے یاد رکھیں کہ یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے نشو و نما پانے والی اور بکثرت مستعد لوگوں پر خدمت کرنے والوں پر مشتمل جماعت ہے۔ اس لحاظ سے یورپ کی ہر دوسری جماعت پر فوقیت لے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نئی ذمہ داریوں کو جو کام کے بڑھنے سے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہر انعام جو عطا ہوتا ہے اپنے ساتھ ذمہ داریاں بھی لے کے آتا ہے۔ جہاں ایک طرف انعامات عطا ہو رہے ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں، تو سب دنیا کی جماعت کو اس پہلو سے ان کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ آئیوری کوسٹ کی بھی ایک خاص حیثیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جلسے پر آپ کو یہ رویا سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رویا میں دکھایا ہے کہ فرینکوفون ممالک میں بہت تیزی سے جماعت تب پھیلے گی، اور وہ جو سابقہ غفلت تھی اس کا ازالہ ہوگا۔ اب یہ آئیوری کوسٹ وہ جماعت ہے جہاں فرینکوفون کنٹریوں میں ممالک میں سب سے زیادہ تیزی سے اہمیت پھیلنی شروع ہوئی ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ اچانک کیا گیا ہے۔ مربی وہی، کوششیں وہی، لیکن جو 10 سال کی محنت سے پھل نہیں ملتا تھا وہ چند ہفتوں کی محنت سے ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے آئیوری کوسٹ کے لیے دعا کریں۔ نئے آنے والے جب زیادہ ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ خدا تعالیٰ کی نصیحت کے پیش نظر یہ دعا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی،
بس اس دعا میں نئے شامل ہونے والوں کو بھی یاد رکھیں، اپنے آپ کو بھی یاد رکھیں، ان جماعتوں کو یاد رکھیں جن پر نئی ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خدا کی خاطر سنبھالے ہوئے سب کاموں کو اللہ ہی کی طاقت سے بہترین رنگ میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ ما كان محمد